فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الفردوس بماسور الخطاب بہت مشہور کتاب ہے، اس میں ایک روایت ایمان افروز درود پاک کے بارے میں نقل ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے باقرینہ ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت عافیت بھی ہے۔ ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ بندہ اس سے افضل کوئی دعا نہیں مانگتا کہ کہے اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ عافیت کا معنی بیان کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں کہ عافیت کے معنی ہیں آفات یعنی مصیبتوں سے سلامتی اور حفاظت۔ آفات میں دنیاوی آفتیں بھی داخل ہیں، جیسے ناگہانی یعنی اچانک آنے والی مصیبتیں اور بری بیماریاں وغیرہ۔ اخروی آفتیں بھی شامل، جیسے گناہ میں مشغولیت، نیکیوں سے دوری، بے صبری، ناشکری۔ اسی لیے بعض نے فرمایا کہ دنیا کی عافیت گناہوں سے حفاظت اور آخرت کی عافیت عذاب سے بچا لینا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ عافیت سے مراد بری بیماریوں، برے اخلاق اور بری خواہشات سے حفاظت ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ اصل عافیت معصیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے امن ہے، یعنی محفوظ رہنا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عافیت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دو قسم کی عافیت ہوتی ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ دنیاوی آفتیں تو یہ کہ مصائب سے اچانک جو مصیبتیں آ جاتی ہیں اور بری بیماریاں ہیں یا حادثات وغیرہ ہیں، ان سے بچاؤ ہو۔ اور اخروی عافیت یہ کہ عذابات سے بندہ محفوظ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت عطا فرمائے۔ یہی ترغیب مصطفیٰ ہے کہ جو ابھی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی کہ جس میں یہ دعا ہے اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوالی ہوں۔ تو عافیت
کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائی کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ فرمایا اپنے رب سے عافیت اور دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سوال کرو۔ پھر اس شخص نے دوسرے دن حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ فرمایا اپنے رب عز و جل سے عافیت اور دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سوال کرو۔ پھر تیسرے دن وہی شخص حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی دعا بتائی کہ اپنے رب عز و جل سے عافیت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرو، اور فرمایا فَإِذَا أُعْطَيْتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطَيْتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ، یعنی جب تجھے دنیا اور آخرت میں عافیت مل جائے تو تو کامیاب ہو گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس دنیا میں عافیت مل جانا، آخرت میں عافیت مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کی سختی، بدبختی کے آنے، بری تقدیر اور دشمنوں کے تمسخر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگا کرو۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح و شام کے وقت یہ کلمات پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے دین و دنیا اور اہل و مال میں عفو عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میری پردہ پوشی فرما اور مجھے ڈر اور خوف سے امن عطا فرما، اور میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما، اور تجھ سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے نیچے سے دھوکہ دیا جائے۔ حضرت سیدنا وکیع علیہ رحمت اللہ السمیع فرماتے ہیں کہ نیچے سے دھوکہ دیے جانے سے مراد خسف یعنی زمین میں دھنسنا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے پیارے مکی مدنی آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کے اندر دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتے تھے، دین اور دنیا اور اہل و مال میں عفو و عافیت کا سوال کرتے تھے، پردہ پوشی کا سوال کرتے تھے، ڈر اور خوف سے امن کا سوال کرتے تھے، اور ہر جانب سے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے امن کا سوال کرتے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب عز و جل سے دنیا اور آخرت میں عافیت کے طلبگار ہوں، خوف اور مصیبت سے امن کے سوالی ہوں، اپنے مال جان اور اہل و عیال میں عفو و عافیت کے سوالی ہوں، ہم پردہ پوشی کے سوالی ہوں۔ دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل سے عافیت کا سوال کرنا اسے زیادہ محبوب ہے۔ تو میرا رب عز و جل بھی اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتہائی مشقت، بدبختی کے پانے اور برے فیصلہ اور دشمنوں کے خوش ہونے سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا عافیت کتنی بڑی نعمت ہے کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، عافیت کا سوال کیا جائے، اس کو افضل دعا قرار دیا۔ عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس حکایت سے اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا عامش بن مسروق علیہ رحمت اللہ القدوس سے مروی ہے کہ ایک نیک شخص ایک جنگل میں رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک مرغ، ایک دراز گوشت یعنی گدھا اور ایک کتا تھا۔ اب مرغ اسے صبح سویرے نماز کے لیے جگاتا اور گدھے پر وہ پانی اور دیگر سامان لاد کر لایا کرتا تھا، اور جو کتا تھا وہ اس کے مال و متاع اور دیگر چیزوں کی رکھوالی کیا کرتا تھا، چوکیداری کیا کرتا تھا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ مرغ کو لومڑی کھا گئی۔ جب اس نیک شخص کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ میرے لیے اس میں بہتری ہوگی، یعنی وہ اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی رہا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ لیکن اس کے گھر والے بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا۔ اب چند دن کے بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس نے وہ گدھا جو سامان وغیرہ لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا اس کو چیر پھاڑ دیا اور کھا گیا۔ اب جب گھر والوں کو اطلاع ملی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، غمگین ہوئے کہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ لیکن اس نیک شخص نے بے صبری کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، بلکہ اس گدھے کے مر جانے میں بھی اپنے لیے عافیت ہی سمجھی اور یہ کہنے لگا کہ اس میں بھی ہمارے لیے کوئی عافیت ہوگی۔ اب کچھ عرصے بعد کتے کو بھی بیماری نے آن لیا، جو ان کے گھر وغیرہ کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ اب گھر والے پریشان کہ ہماری تو ساری چیزیں چلی گئیں، نہ سامان لانے کے لیے گدھا رہا باقی، نہ نماز کے لیے جگانے کے لیے مرغ باقی رہا، اب حفاظت کے لیے، چوکیداری کے لیے، پہرے داری کے لیے کتا رکھا ہوا تھا وہ بھی چلا گیا۔ لیکن اس صابر اور نیک شخص نے بے صبری کا ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے نہیں کہا، بلکہ کہنے لگا کہ اس کے ہلاک ہو جانے میں بھی ہمارے لیے عافیت ہوگی۔ اب وقت گزرتا رہا، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دشمنوں نے رات کے وقت اس جنگل کی آبادی پر حملہ کیا۔ تو جنگل میں چونکہ گھر تھوڑا دور دور ہوتے ہیں، اب وہ ڈاکوؤں نے، ان دشمنوں نے ان گھروں کو پہچانا کیسے، ان گھروں تک پہنچے کیسے کہ جہاں سے کوئی جانور کی آواز آتی وہ فوراً سمجھ جاتے کہ یہاں پر گھر ہے، اور وہ گھر پر جا کر حملہ کر دیتے۔ جبکہ یہ جو نیک شخص تھا، اس کے تینوں جانور، مرغ، گدھا اور کتا، یہ مر چکے تھے۔ اب اس کے گھر میں سے کوئی آواز نہیں آئی تو دشمنوں کو خبر ہی نہ ہو سکی کہ اس کا گھر کس جگہ پہ، رات کے اندھیرا تھا۔ تو جب صبح ہوئی اور معلومات ملی کہ یہ معاملہ ہوا کہ سب کے سب گھر لٹ گئے، دشمنوں نے حملہ کیا اور لوٹ کر لے گئے، لیکن اس نیک شخص کا گھر محفوظ رہا۔ اب سب گھر والوں کو سمجھ آئی کہ یقیناً ان تینوں جانوروں کے پے در پہ مر جانے میں ہی ہمارے لیے عافیت پوشیدہ تھی۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، بہت بڑا سبق ہے۔ بعض اوقات ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اگر یہ ذہن بنا لیں کہ یہ جو مصیبت آئی یہ چھوٹی مصیبت ہے،
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت سے بچا لیا، اس مصیبت سے عافیت میں رکھا جو اس سے کہیں بڑی مصیبت تھی۔ مثلا اب کسی کی انگلی پر کٹ لگ گیا پھل کاٹتے ہوئے، تو وہ ایک دم خون نکلا، وہ گھبرا گیا اور جناب یہ خون نکل آیا، درد ہو گیا۔ تجھے کیا خبر کہ حادثے میں تیری ٹانگ ٹوٹنے والی تھی؟ اب بتائیے کہ یہ انگلی پر کٹ آ جانا یقیناً مصیبت ہے، آزمائش ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ٹانگ ٹوٹنے کے مقابلے میں دیکھا جائے تو حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سیاحت پر تھا، سفر پر تھا، تو میرے پاؤں میں جوتے بھی نہ رہے، ایک کیفیت ایسی آئی، ایک حالت ایسی آئی، تو میرے جی میں آئی کہ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں یار۔ تھوڑی دور آگے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ایک فقیر جس کے پاؤں بھی نہیں، جو چل نہیں سکتا تھا، وہ رینگ رینگ کے زمین پر گھسٹ رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا کہ اگر رب عز و جل نے مجھے جوتے نہیں دیے تو کیا ہوا، میری ٹانگیں، میرے پاؤں تو سلامت، میں چل تو سکتا ہوں۔ یہ ایک مدنی پھول اگر ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں، اور جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی آزمائش آئے، تو یہ ذہن بنا لیں کہ ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت سے ہمیں بچا لیا گیا ہوں۔ بجلی چلی گئی، ہم گھبرا جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ ذہن بنا لیا جائے کہ بجلی چلی گئی، صرف بجلی ہی گئی، گیس تو آ رہی ہے، گیس بھی چلی گئی، پانی تو آ رہا ہے، پانی بھی چلا گیا یار، ٹھیک ہے، ہوا تو آ رہی ہے نا، اگر ہوا رک جائے تو آپ بتائیے سانس کہاں سے لیں گے؟ آکسیجن یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اگر سانس لینے کے لیے ہوا باقی نہ رہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لیکن ہوا تو باقی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مصیبت پہنچے ہمیں یہ اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہو نہ ہو ہمیں بڑی مصیبت سے عافیت دے دی گئی ہے۔ مصیبت کو مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، اگر میری موت آ گئی ہے تو مجھے اب چین دے دے، اور اگر ابھی دیر ہے تو مجھے صحت دے دے، اور اگر امتحان ہے تو صبر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ میں نے اپنی بات دہرا دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے قدم مبارک سے مجھے ٹھوکر لگائی اور دعا کی، یا الہی اسے عافیت دے، یا یہ دعا کی، یا الہی اسے شفا دے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے وہ بیماری مجھے نہیں ہوئی۔ تو جب بھی کبھی بیمار ہوں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیمار خود بیماری سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنے لگتا ہے، یا بہت تکلیف میں ہو تو اس کا کوئی قریبی عزیز اس کی ہمدردی میں کہ یہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی تو اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا ہی لے، یعنی اس کو موت ہی دے دے تاکہ اس تکلیف سے یہ اس کی جان چھوٹ جائے۔ تو یاد رکھیے کہ جو رب عز و جل موت دینے پر قادر ہے وہی میرا رب عز و جل شفا دینے پر بھی قادر ہے، اس لیے رب عز و جل سے عافیت مانگنی چاہیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو،
اللہ عز و جل سے معافی اور عافیت طلب کرو، کیونکہ مومن کے لیے اسلام کے بعد مغفرت اور عافیت سے بڑھ کر افضل کوئی شے نہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے دوستوں سے فرماتے کہ جب تمہارے پاس سے کوئی مصیبت زدہ شخص گزرے جس کو اس کی مصیبت پر اجر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، اور اگر ایسے ظالم پر گزرو جو اپنے عمل سے گناہگار ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگو۔ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک دوست قید ہو گیا کسی طرح، اور وہ بڑا گھبرایا، پریشان ہوا، قید جیل میں۔ اب بزرگ کو جب پیغام بھیجا کہ میں تو جیل میں قید ہو گیا ہوں، تو انہوں نے پیغام بھجوایا جواباً کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اب جیل میں تو تھا ہی، بادشاہ نے اس کو سزا بھی دے دی۔ انہوں نے پھر اب بزرگ کو پیغام بھیجا اور شکوہ کیا کہ اب تو مجھے سزا ہو گئی۔ کہنے لگے اللہ کا شکر کرو۔ اب اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ دست کی بیماری میں مبتلا ایک آتش پرست کو لایا گیا جس کا پیٹ خراب تھا، اور اس شخص کے ساتھ قید کر دیا گیا کہ بیڑی کا ایک کڑا اس کے پاؤں میں تھا، مجوسی کے پاؤں میں، آتش پرست کے پاؤں میں، اور دوسرا کڑا اس شخص کے پاؤں میں تھا۔ اب وہ مجوسی بار بار ظاہر ہے حاجت کے لیے جاتا تو ان کو بھی ساتھ جانا پڑتا، تو عجیب آزمائش تھی۔ انہوں نے پھر اپنے اس بزرگ دوست کو پیغام بھیجا کہ جناب اب تو یہ مصیبت آن پڑی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ اب دوست بڑا گھبرایا، کہنے لگا کہ میں کب تک شکر کروں، اس سے بھی بڑی کی مصیبت ہو سکتی ہے کہ اتنی آزمائش۔ تو اس بزرگ نے بہت پیارا مدنی پھول تھا، پیغام بھیجا کہ اس بات کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اگر مجوسی کی کمر میں بندھا زنار ان کفر کی علامت تمہاری کمر میں ہوتی تو تم کیا کر لیتے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر بڑی فضیلت دی، تو وہ مصیبت اسے نہیں پہنچے گی۔ تو جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے محفوظ رکھے، نہ یہ کہ اس اسلامی بھائی کے مصیبت میں مبتلا ہونے پر خوش ہوا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟